کیا یہ عقیدہ رکھنا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر جگہ موجود ہیں درست ہے؟ جواباً عرض ہے کہ بالکل درست نہیں ہے، اور اس طرح کا عقیدہ رکھنا قرآن و حدیث کے تو خلاف ہے ہی، عقل و شعور اور واقعات کے بھی خلاف ہے، اور اس طرح کا عقیدہ رکھنے سے بہت سارے واقعات، غزوات، ہجرت اور معراج سب بیکار نظر آئیں گے، سب فالتو نظر آئیں گے۔ میرے بھائیو، دوستو، بزرگو، ہم نے عقل و شعور سے جانا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں تھے تو مدینہ میں نہیں تھے، جو مکہ میں تھے تو مدینہ میں نہیں تھے، جب ہجرت کی نیت سے نکلے تو کئی دنوں تک غار ثور میں رہے تو اس وقت آپ مکہ میں نہیں تھے، جب آپ معراج میں گئے تھے تو آپ کا جسم مبارک مکہ میں نہیں تھا، اسی طرح جب ہجرت کر کے مدینہ آ گئے تو آپ مکہ میں نہیں تھے۔ اگر مکہ میں رہتے تو فتح مکہ کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ اگر بفرض محال، یہ ہم نہیں کہہ رہے، بفرض محال اس عقیدہ کو تسلیم کر بھی لیا جائے تو اس سے لازم آئے گا کہ جب آپ ہر جگہ موجود ہی ہیں تو مکہ سے مدینہ ہجرت کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ یہ بے معنی نظر آئے گا۔ آپ کو غار ثور میں چھپنا 3 دن کے لیے وہاں کیا ضرورت تھی؟ جب ہر جگہ موجود ہی ہیں تو ہجرت کے لیے براق کی سواری کر کے، معراج کے لیے، اسراء اور معراج کے لیے براق کی سواری کر کے بیت المقدس جانا اور وہاں سے پھر سارے آسمان کی سیر کرنا، جنت و جہنم کا مشاہدہ کرنا، یہ سب کیا معنی رکھتا ہے؟ یہ ساری چیزیں باطل ہو جائیں گی اور بے معنی ہو جائیں گی۔ اسی طریقے سے بہت ساری آیات کا اس میں انکار ہو جائے گا۔ میرے بھائیو، دوستو، اسراء اور معراج کا واقعہ بیان کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من آیاتنا انه هو السميع البصير، سورہ الاسراء آیت نمبر 1۔ کہتے ہیں کہ پاک ہے وہ ذات، اللہ کی وہ ذات پاک ہے جس نے اپنے بندوں کو راتوں رات مسجد حرام سے مسجد اقصی لے گئی، مسجد حرام سے مسجد اقصی لے گئی۔ جب ہر جگہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں تو یہ آیت کا تو انکار لازم ہو جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد حرام سے مسجد اقصی لے جانے کی کیا ضرورت؟ وہاں موجود ہی ہیں تو کیا ضرورت؟ پھر مسجد اقصی کی تعریف اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، الذی بارکنا حولہ لنوریہ من آیاتنا، کہ ہم نے اس کے ارد گرد برکتیں رکھی ہیں اور تاکہ ہم اس بندے کو، جس کو یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، ہم اپنی نشانیاں دکھلائیں۔ یا اللہ سننے والا اور دیکھنے والا ہے۔ نیز ہجرت کا واقعہ بیان کرتے ہوئے اللہ تبارک تعالیٰ فرماتا ہے، الا تنصروہ فقد نصرہ اللہ، اگر تم لوگ محمد رسول اللہ کی مدد نہیں کرو گے تو اللہ ان کی مدد کرے گا۔ اللہ نے ان کی مدد کی ایسے وقت میں، کب؟ اذ اخرجہ الذین کفروا ثانی اثنین اذ ہما فی الغار، کہ جب ان کو کافروں نے نکال دیا اور جب وہ دونوں غار میں تھے۔ دونوں کہاں تھے؟ غار میں تھے، مکہ سے نکل کر غار ثور میں تھے۔ اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا، ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ تھوڑا خوف زدہ تھے تو اللہ تعالیٰ یعنی بیان کر رہا ہے اپنے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز کو۔ انہوں نے کہا کہ ساتھی نے کہا اپنے ساتھی سے کہ لا تحزن ان اللہ معنا، ڈرو مت، اللہ تبارک تعالیٰ ہمارے ساتھ ہے، غم زدہ نہ ہو، اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ہے۔ دیکھیے اس آیت سے پتہ چلا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار میں ہیں تو مکہ میں نہیں تھے، اور مکہ میں رہتے تو پھر کافروں کو کھوجنے کی کیا ضرورت تھی؟ یہ سورہ توبہ آیت نمبر 40 میں ہے۔ میرے بھائیو، دوستو، غزوہ بدر کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہاری مدد کیا بدر میں اس حال میں کہ تم کمزور تھے۔ فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اللہ سے ڈرو اور تاکہ تم شکریہ ادا کر سکو۔ اس آیت سے بھی پتہ چلا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہاں گئے؟ بدر میں گئے تھے، بدر میں گئے تھے، اور فرمایا اذ انتم بالعدوۃ الدنیا وهم بالعدوۃ القصوى والركب اسفل منکم، کہ تم لوگ قریب میں تھے، وہ لوگ دور میں تھے، پہاڑی۔ وہاں جب جائیں گے آپ بدر میں تو آپ کو پتہ چلے گا عدوۃ الدنیا کیا ہے، عدوۃ القصوى کیا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام عدوۃ الدنیا میں تھے،
قریب میں تھے اور وہ لوگ تھوڑی دوری پر تھے. والركب اسفل منكم، اور جو سوار شام سے آ رہے تھے وہ لوگ تھوڑی دوری پر اور نیچے تھے. اس آیت سے بھی پتہ چلا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب بدر کے لیے نکلے تو مدینہ میں نہیں تھے، بدر کے میدان میں تھے. صلح حدیبیہ کے بارے میں فرمایا لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ، کہ اللہ تبارک تعالیٰ راضی ہو گیا مومنوں سے جب کہ آپ ان سے بیعت لے رہے تھے درخت کے نیچے. تو صلح حدیبیہ میں جب آپ تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں نہیں تھے اور مکہ میں نہیں تھے اور درخت کے نیچے بیعت لے رہے تھے. فتح مکہ کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نقشہ کھینچا ہے لَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ آمِنِينَ مُحَلِّقِينَ رُؤُوسَكُمْ مُقَصِّرِينَ لَا تَخَافُونَ، کہ ضرور بھی ضرور تم لوگ مسجد حرام میں داخل ہوگے اگر اللہ نے چاہا، مامو امن کے ساتھ، اپنے سروں کو چھلائے ہوئے، اپنے سروں کو چھوٹا کیے ہوئے اور کسی سے ڈرتے ہوئے. اس آیت سے پتہ چلا کہ ایک نہ ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فتح کرنے کے لیے مدینہ سے مکہ آئیں گے. میرے بھائی دوستو، ان ساری آیتوں سے پتہ چلا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک جگہ ہوتے تھے تو دوسری جگہ نہیں ہوتے. بہت لمبی، بہت ساری اس کی دلیلیں ہیں، کہاں تک میں بیان کروں. یہ ساری آیات اس بات پر دلالت کرتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک جگہ ہوتے تو دوسری جگہ نہیں ہوتے تھے. آئیے ایک اور زمینی حقیقت بیان کر دوں. اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر جگہ موجود ہوتے تو بیویوں کے درمیان باری تقسیم کرنے کی کیا ضرورت پڑتی؟ ایک ہی وقت میں ساری ازواج کے ساتھ تشریف فرما ہوتے. لیکن کسی بھی حدیث یا تاریخ کی کتاب میں ایسا لکھا ہوا نہیں ہے. اسی طرح سے جب بدر میں ہوتے تو مدینہ میں امامت کے لیے عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ عنہ کو اپنا نائب بنا کر جاتے. اسی طرح سے جتنے سارے واقعات و حادثات ہیں آپ اس پر قیاس کر سکتے ہیں اور سمجھ سکتے ہیں. لہٰذا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر جگہ موجود نہیں ہیں، ہر جگہ موجود نہیں ہیں، اور اس طرح کا عقیدہ رکھنا کہ ہر جگہ موجود ہے، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھلا مذاق اور یہ بہت بڑی گستاخی ہے. میں کہاں تک بیان کروں. اللہ ہدایت